ریزا کمال فاؤنڈیشن آفیشیل یوٹیوب چینل پر میں سائمہ کمال آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتی ہوں اور 2025 کی اس پہلی صبح کو پہلے دن کو آپ سب کو مبارک کہتی ہوں۔ غریب خاندانوں میں ہمیشہ سے جو کہانی جنم لیتی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کہانی کو جب میں لکھ رہی تھی، جب میں نے اس کہانی کو سنا تو میں سوچنے لگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کہانی کو کس طرح شیئر کروں گی، کیونکہ اس کہانی میں وہ درد ہے اور اس درد کو بڑھانے والا ایک ایسا رشتہ ہے جس پہ ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں جنم دینے والی جو ماں ہے وہ بھی اس طرح کی کہانی کو جنم دے سکتی ہے۔ خاوند جو ہے وہ بڑی محنت مزدوری کرتا اور بڑے پیار اور محبت سے رہتا تھا۔ شادی کے بعد خدا نے انہیں ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ بیٹی کی عمر 7 سے 8 سال کے قریب تھی کہ والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب والد وفات پا گیا تو وہ ماں بیٹی دونوں رہ گئے۔ ماں جو تھی وہ شادی سے پہلے ہی کسی آدمی کے ساتھ اس کے غلط ریلیشن تھا، غلط تعلق تھا، تو جیسے ہی اس کا شوہر وفات پا گیا تو اس نے اس آدمی کے ساتھ رابطہ کر لیا۔ یہ بات جو تھی خاندان کو، ماں باپ کو، سسرال کو ناگوار گزری، تو انہوں نے اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب وہ جو عورت تھی وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگی اور وقت کے ساتھ جو بچی تھی وہ عمر میں قد و قامت میں بڑھنے لگی۔ جب وہ 11 سال کے قریب ہوئی تو اس ستیلے باپ کی گندی نظر جو تھی وہ اس بیٹی پر آ گئی، اور اس نے ہر روز موقع پا کر اس بچی کے ساتھ جو تھی وہ جسمانی زیادتی کرنا شروع کر دی۔ ایک دن اس بچی نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا کہ جب آپ گھر پر نہیں ہوتی تو میرا باپ میرے ساتھ جسمانی زیادتی کرتا ہے۔ اور یہ بات ایک ماں کے لیے بہت ہی ڈرا دینے والی بات تھی، دل دکھا دینے والی بات تھی، لیکن یہاں پر اس ماں کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اور مجھے اپنی بیٹی کی اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور مجھے اس ستیلے باپ کو اس کام کو کرنے سے روکنا چاہیے۔ وہاں پر وہ ماں جو ہے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ یہ بات تم نے آج مجھے بتائی ہے، دوبارہ یہ بات تم نے مجھے نہیں بتانی۔ اور باپ جو تھا وہ ستیلا باپ کی حیثیت کو بھول کر، باپ کی شفقت کو بھول کر ایک درندہ بن چکا تھا۔ 3 سال لگاتار وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کرتا رہا، اور بعض اوقات تو ماں پاس ہوتی تھی، اس کی موجودگی میں بھی وہ بچی کے ساتھ یہ زیادتی کرتا تھا۔ جب 3 سال لگاتار وہ بچی اس ظلم کا شکار ہوتی رہی تو ایک دن جب اس کا سوتیلا باپ اس کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنے کو آیا تو وہ بھاگ گئی، اور جب وہ بھاگی تو اس نے محلے کو چیخ چیخ کر، رو رو کر مدد کے لیے پکارا۔ تب ایک خاندان جو تھا اس نے اس بچی کی آواز کو سنا اور اس کو اپنے گھر لے گئے، اور اسے اپنے گھر میں لے جا کر انہوں نے 15 پر کال کر دی، اور کچھ دیر بعد پولیس وہاں پر آ گئی۔ اور جب پولیس وہاں پر پہنچی
تو پولیس نے اس ساری بات کو سنا اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا، اور جب اس کی ماں سے یہ بات پوچھی گئی اور اس کی ماں سے جب یہ سوالات کیے گئے، تو اس کی ماں چیخ چیخ کر باتیں کرنے لگی اور پولیس سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر اس نے بیٹی کا الفاظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ایک ماں جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو اور اتنی تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، لیکن اس سچی کہانی میں وہ ماں جو تھی وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کو جنم دینے والی میں ہوں۔ وہاں پر اس نے بیٹی کے الفاظ استعمال نہیں کیے، وہاں پر اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرا شوہر اس لڑکی کے ساتھ 3 سال سے زیادتی کرتا رہا۔ تو وہاں پر جب پولیس نے اس آدمی کو پکڑا اور اس کو مارا اور اس کے اوپر سختی کی گئی، تب اس آدمی نے اقبال جرم کیا کہ میں 3 سال سے اس بچی کے ساتھ لگاتار ہر روز جسمانی زیادتی کرتا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے حالاتوں میں زندگی ایسی بن جاتی ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو دوسری شادی کرنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن اس کہانی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد میں یہ ریکویسٹ کروں گی ان تمام لوگوں سے جو اپنی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، خدارا آپ اپنی خوشی کو نہ دیکھیں، آپ جن کو جنم دیتے ہیں ان کی زندگی کے لیے بھی سوچیں کہ جب آپ دوسری شادی کریں گے تو ان کی زندگی پر آپ کی دوسری شادی کا کیا اثر پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔